الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام انتہائی مقدس، بابرکت اور خوبصورت پروگرام ہے جو ختم قرآن حکیم کے سلسلہ میں منعقد کیا جا رہا ہے. ہمارے محترم بھائی جناب ساجد محمود صاحب کی صاحبزادی نے قرآن حکیم ختم کیا، تو جب بھی ان کا کوئی بچہ یا بچی قرآن حکیم مکمل کرتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ وہ احباب کی دعوت فرماتے ہیں، پروگرام منعقد کرتے ہیں. تو چونکہ یہ قرآن پاک کی محفل ہے، ختم قرآن پاک کا یہ سارا پروگرام ہے، تو میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ آج قرآن حکیم ہی کے عنوان پر گفتگو کی جائے، اور گفتگو بھی اپنی باتیں کم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات زیادہ سے زیادہ بیان کیے جائیں، اور پھر انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو باقی عنوانات پر بھی بات کریں گے. پہلی حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے وہ حضرت عثمان بن عفان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ برحق، آپ اس کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو روایت فرمائی امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے صحیح اور امام مسلم نے اپنے صحیح میں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہر آدمی چاہتا ہے میں دنیا کا بہترین انسان بنوں. فرمایا بہترین انسان ہے کون ہے؟ تو سب سے بہتر فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہترین انسان وہ ہے تم میں سے جو قرآن حکیم کو پہلے سیکھے اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو سکھائے. یعنی قرآن حکیم کا ٹیچر اور قرآن حکیم کا اسٹوڈنٹ، یہ خدا کی زمین پر بہترین انسان ہے، سیکھنے والا بھی سکھانے والا بھی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ. جس آدمی نے بھی ایک حرف قرآن پاک کا پڑھا، تلاوت کیا، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، تو اسے اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک کو 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کیا جائے، ایک ضرب 10.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف. بات یہ ہے، ایک ہے ورڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں ورڈ، ایک ہوتا ہے لیٹر. لیٹر اور چیز ہے، ورڈ اور چیز ہے. فرمایا میں نے جو ثواب بیان کیا ہے یہ لیٹر کا کیا ہے، ورڈ کا نہیں کیا. یعنی ہماری زبان میں سمجھیں کہ یہ حرف کا ثواب ہے، پورے لفظ پورے کلمے کا ثواب میں نے بیان نہیں کیا. آپ نے فرمایا الف لام میم یہ اس کے حروف ہیں. فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو بس اتنا انسان پڑھے الف لام میم، شاید 1 سیکنڈ یا 1.5 سیکنڈ لگتا ہوگا، اللہ پاک اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو اسی طرح کوئی بھی قرآن پاک کا حرف انسان پڑھے، کوئی بھی آیت پڑھے، کوئی بھی کلمہ پڑھے، اسی قانون کے تحت اللہ تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. ایک تو پہلے آپ پڑھ رہے ہیں سنا، فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں، یعنی کسی مسجد یا کسی مدرسہ میں، فرمایا لوگ جمع ہو جائیں، جیسے ماشاءاللہ آج آپ ابھی جمع ہیں، اور جمع ہو کر کریں کیا؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں یا اس کا درس سنیں اور سنائیں. ابھی اس وقت جو میں اور آپ احباب ہیں یہ درس و تدریس ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. فرمایا یا تو تلاوت کریں اور یا درس و تدریس کریں. فرمایا جب بھی یہ سلسلہ کوئی کرے گا تو انہیں اللہ پاک کی طرف سے کیا فرمایا پہلی چیز ہے کہ انہیں امن نصیب، سکون ملے گا. اس دنیا کی نعمتوں میں پہلی نعمت یہ کہ انہیں سکون نصیب ہوگا. لوگ آج ڈپریشن کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، بہت کئی قسم کی پریشانیاں ہیں. جاتے ہیں جناب ڈاکٹروں کے پاس اور باقی مختلف لوگوں کے پاس تلاش کرتے ہیں، اور پھر یہ لوگ جو غیر مسلم یہ شراب پی کر اپنا اور ڈرگ کا استعمال کر کے اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ڈرگ ختم نہیں کرتی پریشانی، شراب اس پریشانی کو، ڈپریشن کو ختم نہیں بلکہ اور زیادہ کرتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی سکون کہاں ہے؟ فرمایا پہلا سکون اگر چاہتے ہو تو قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، قرآن حکیم کا درس سنا کرو، قرآن حکیم کا درس سنایا کرو. قرآن حکیم کی تلاوت سے انسان کو خدا پہلا انعام فوراً جو انسان کو ملتا ہے وہ انعام وہ سکون کی شکل میں، ڈپریشن دفع ہوتا ہے اس سے. اور دوسرا وغاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت بندے کو گھیر لیتی ہے. اور تیسرا وحفتہم الملائکہ، اس بندے کے ساتھی فرشتے ہو جاتے ہیں. یعنی یقین کیجئے کہ اس وقت صرف ہم انسان یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، ہمارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں. خدا تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو فرماتا ہے جاؤ فلانی مجلس میں، فلانا درس گاہ میں، فلانے مسجد میں، فلانے پروگرام میں، کیونکہ وہاں میری کتاب کا درس ہو رہا ہے، میری کتاب پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، میری کتاب ہے وہاں، تم بھی جا کر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اور فرمایا 3 انعام تو یہ ملتے ہیں. اب چوتھا کیا ہے؟ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جو فرشتے زمین پر نہیں نہ آتے، جو خدا کی بارگاہ میں سب سے افضل ترین فرشتے وہ ہیں جو حاملین عرش ہیں، جو خدا تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے جو خدا کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں بائی نیم.
فلاں فلاں انسان ہے بھائی، دیکھو ذرا نیچے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ قرآن حکیم کو سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ میرے بھائی، کوئی دنیا کا، حالانکہ وہ بالکل ہمارے ہی جیسے انسان ہے، کوئی پرائم منسٹر بن جائے، کوئی کنگ بن جائے، کوئی کچھ بھی ہو، وہ صرف نام لے لے نا تو لوگ جناب کیا سمجھتے ہم کتنی بڑی بلا ہیں، حالانکہ وہ بھی ہمارے ہی جیسا انسان ہوتا ہے۔ خود غور و فکر کریں، اگر کوئی بڑا رتبے والا انسان کسی ادنا انسان کا ذکر کر دے تو یہ بڑی بات انسان سمجھا میرا ذکر ہوا فلانی جگہ پر، تو خود ہی غور و فکر کریں، جو مالک الملک ہے، ساری کائنات کا خالق مالک ہے، وہ ذکر کرے اپنے فرشتوں کے مجلس میں اس انسان کا کہ جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں کے مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اب خود ہی اندازہ لگانے کہ اس انسان کی عظمت کا کیا ہوگا۔ اس وقت الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا ذکر بارگاہ خدا بندی میں فرشتوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے بھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور یہ آج کے زمانے کا بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ برادریوں میں آپس میں ایک دوڑ لگی ہے، اس کے پاس یہ مکان ہے تو میں اس سے بھی بہتر خریدوں گا، اس کے پاس یہ کار ہے تو میں نے اس سے بھی بہتر، اس کے پاس یہ کاروبار ہے تو میں نے اس سے بھی یعنی ایک دوڑ ہے، مقابلہ ہے آپس میں، لوگوں کا آپس میں مقابلہ ہے، حالانکہ ان مقابلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی دو چار ضرورتیں ہیں، وہ مقابلے کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ تو جب یہ ضرورتیں پوری ہو جاتی تو پھر زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان کی ضرورت ہے اتنی خوراک کہ جس کے ساتھ وہ زندگی کا سلسلہ جاری رکھ سکے، اتنا چھت کہ جس میں گرمی سردی سے وہ بچ جائے، ایسا لباس کہ اپنے جسم کو ڈھانپ لے۔ اس کے علاوہ انسان کی ضرورت کیا ہے؟ باقی تو ساری ایکسٹرا چیزیں یا زندگی میں کبھی کبھی پیش آتی ہے، لیکن ہم نے اپنے سارا سکون تباہ کیا ہوا ہے اس مقابلے میں۔ او میرے بھائی نے یہ کی تو میں نے تو ایسا نہیں کرنا، او یار اس کا معاملہ، اس کی قسمت، اس کا مقدر اس کے ساتھ ہے، اس کے لیے تو اپنی صحت کو تباہ کیوں کرتا ہے؟ بھائی دوسروں کو دیکھا دیکھی اپنے آپ کو کیوں تباہ کرتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے انسان کو دیکھا کرو، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ جب بھی تم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے پریشان ہو جاؤ گے، نیچے والوں کو دیکھو گے تو سکون ملے گا۔ اور یار یہ اندھا انسان ہے تو مجھے کم از کم میرے پاس آنکھیں تو موجود ہے نا، یار یہ لنگڑا ہے کم از کم میرے پاس ٹانگیں تو موجود ہیں، اور یار یہ بیمار ہے کم از کم اس کی نسبت میں صحت مند ہوں، او بھائی اس کے پاس سائیکل ہے میرے پاس کار ہے، اگرچہ چلو کم درجے کے پر اس سے تو بہتر ہی ہو نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے دنیا کے اعتبار سے کم تر ہے، پھر تمہیں خدا کی نعمتیں یاد آئیں گی۔ اور دین کے معاملات میں ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے برتر ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسد کی کوئی سب سے بدترین بیماری جو دلی بیماری ہے، قلبی بیماریوں میں سے بدترین بیماری کا نام حسد ہے۔ یہی وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اس زمین پر وہ مخلوق جو انسان سے پہلے یہاں آباد ہوئی تھی اس کا نام و نشان مٹا ہے۔ اب پڑھیں تفسیریں، انسان سے پہلے یہاں آباد تھی مخلوق، زمین پر رہتی تھی، اس میں حسد پیدا ہوا، اس حسد کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہوئیں، اور آپس کی لڑائیوں نے اس پور لڑ لڑ کر وہ آپس ہی میں ایک دوسرے کو مار مار کر ان کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ حسد ہی کی وجہ سے شیطان نے اس زمین پر 4 لاکھ سال تک عبادت کی، کوئی زمین کا ایک اتنا حصہ نہیں کہ جہاں اس نے سیدھا نہیں کیا تھا۔
پر جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تکلیف فرمائی تو حسد آ گیا اس میں، اور اس حسد میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا انکار کر دیا، 4 لاکھ سال کی عبادت بھی ضائع گئی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی لعنت کا مستحق بن گیا، سب کچھ ضائع ہوا۔ اور پہلا گناہ اس زمین پر جو ہوا نا، پہلا گناہ حابیل و قابیل کا، یہ پہلا گناہ ہے، اور جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے نا، اس پہلے قاتل کا بھی اس کی جرم یعنی تمام کے مجموعی گناہ کے برابر اس کو سزا ملے گی، کیونکہ یہ برے کام سب سے پہلے اس نے کیا تھا۔ تو پہلا گناہ زمین پر انسان نے جو سرزد ہوا نا انسان سے، وہ حسد کی وجہ سے ہوا، اور شیطان بھی جو مردود ہوا ہے یہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ خدا تعالی نے فرمایا یہود و نصارہ اور خصوصاً ان کے علماء، یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ان کو ایسے ہی یقین تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر تھا، کہ جیسے کسی انسان کو اپنی اولاد کے اولاد ہونے کا یقین ہوتا ہے، جیسے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ میرا نہیں ہے، سب سمجھے یہ میرا ہی ہے۔ فرمایا خود قرآن پاک نے فرمایا کہ وہ اس سے زیادہ انہیں یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ تورات میں لکھا ہوا، کیونکہ انجیل میں لکھا ہوا تھا، وہ انجیل کو پڑھتے تھے۔ لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے یہود و نصارہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قبول کرنے سے، اسلام لانے سے، وہ کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بنے ان کے راستے میں؟ قرآن پاک نے واضح بیان کیا ہے، یہود و نصارہ باوجود اس بات کے کہ ان کے پاس علم موجود تھا، یقین بھی تھا ان کے پاس، پتہ بھی تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب ہے، اور یقین اپنی اولاد سے بڑھ کر انہیں یقین تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ اسلام قبول نہ کر سکے۔ کون سی چیز ہے کہ جنہیں ان کو اسلام قبول کرنے سے روکا؟ وہ حسد ہے، حسد نے روکا، واضح بیان کیا حسد۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد ایک ایسی بیماری ہے، گزشتہ اقوام جو تباہ و برباد اور خدا کے عذاب کا شکار ہوئی، اس کا بنیادی چیز حسد ہے۔ اور خود اپنی امت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی خوف نہیں ہے میرے جانے کے بعد میری امت یہ کفر و شرک میں مبتلا ہوگی، میری امت کے زوال کا سبب کفر شرک نہیں بنے گا، تحریش بنے گی، تحریش۔ فرمایا تحریش کیا چیز ہے؟ فرمایا تحریش یہ ہے کہ لوگ دنیا کے مال کے پیچھے پڑ جائیں گے، دولت کے پیچھے پڑیں گے، اور دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کریں گے، اور مقابلے سے حسد پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس زیادہ ہے میرے پاس کم ہے۔ تو فرمایا یہ جو حسد ہوگا نا آپس میں، یہ حسد میری امت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ اور یہ حسد پیدا کہاں سے ہوگا؟ دنیا میں، دنیاوی مال و متاع میں اور جاہ و جلال میں مقابلہ کرنے سے، یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے مقابلہ، اس کے پاس یہ میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس یہ نعمت ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے بچے پڑھ کے میرے نہیں پڑھے، اس کے پاس اتنی دولت ہے میرے پاس اتنی نہیں ہے، اس کو یہ مرتبہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہی چیزیں انسان کی، برادریوں کی، قوموں کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی بھی معاملے میں حسد کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں حسد کا معنی، وہ حسد کا جو شرعی مفہوم ہے وہ نہیں ہے۔ حسد کا معنی ہوتا ہے زوال نعمت کی تمنا کرنا، یہ جو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ زوال نعمت کی تمنا کے ساتھ ایک رشک بھی ہے، وہ اسی سے ملتا جلتا، لیکن اس کی ہے اجازت ہے، لیکن ہر کام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چلو جیسے نعمت اس کے پاس ایسی میں اللہ مجھے بھی دے دے،
اگر اس کے پاس اچھی گاڑی تو اللہ مجھے بھی دے دے، اس کے پاس مکان ہے تو بھائی دنیاوی معاملات میں رشک کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن دین کے معاملات میں دو کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کرنے کی، مقابلہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ فرمایا وہ یہ ہے کہ رجل علمہ اللہ القرآن، جس انسان کو خدا تعالی نے قرآن حکیم کا علم دیا، دوسرا انسان یہ نہ تمنا کرے کہ خدا کرے کہ یہ جاہل ہو کر مرے، اسے قرآن پاک بھول جائے، یہ نہ کرے، یہ کرے کہ یا اللہ جس قسم کا تو نے اس کو علم عطا کیا نا، ایسا علم تو مجھے بھی عطا کر، یہ جائز ہے۔ جس قسم کا یہ بہترین عالم ہے نا، حافظ ہے، قرآن پڑھتا ہے، ایسا مجھے بھی عطا ہو۔ اور فرمایا فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ۔ فرمایا ایسا قرآن پاک پڑھ کر بھول نہ جائے، پھر اس قرآن پاک کی تلاوت کرے، رات کے وقت بھی، دن کے وقت بھی، اور بلند آواز سے کرے، حتیٰ کہ اس کی آواز اس کے پڑوسی تک جائے، اور وہ پڑوسی یہ کہے کہ یا لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، جب پڑوسی تک اس کی آواز روزانہ جائے نا، رات کے وقت بھی قرآن کی پڑھنے کی تلاوت جائے، دن کے وقت بھی قرآن پڑھنے کی تلاوت جائے، اور وہ پڑوسی انسان یہ تمنا کرے کاش مجھے بھی ایسا ہی قرآن پاک کا علم دیا جائے جیسے میرے پڑوسی کے پاس ہے۔ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، اور کہ جس طرح چونکہ اس کے پاس قرآن کا علم ہے، جس طرح یہ عمل کرتا ہے میں بھی ایسے ہی قرآن پاک پر عمل کروں۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، یا دوسرا انسان کے جس کو خدا تعالی نے دیا ہے مال، فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، اور وہ مال خرچ کرے نیکی کے کاموں میں، حق کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، مال کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے، اچھے کاموں میں، مہمانوں کو کھلائے، مسجدیں بنائے، یتیموں کی مدد کرے، بیوہ عورتوں کی مدد کرے، مدرسے بنائے، زکوٰۃ دے اس مال کی، قربانی دے، صدقہ خیرات کرے، نیکی کے کام میں وہ مال خرچ کرے، اس مال کو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے، اللہ رب العزت اس مال کو وسیلہ بنائے اپنی آخرت کی کامیابی اور نجات کے لیے۔ وقال رجل، اور جب ظاہر بات ہے جب وہ کوئی مثلا مسجد بنائے گا تو لوگ تو دیکھیں گے، یار تو فلاں صاحب نے جناب مسجد بنائی ہے، مدرسے کی بلڈنگ لوگوں کو تو نظر آئے گی، کنواں نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی یتیم تو نظر آئے گا بھائی اس کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے، مگر یہ بچہ کھاتا پیتا ہے اور پرورش پا رہا ہے، کوئی تو اس کے پرورش کر رہا ہے، ایسے بیوہ عورت ہے، ایسے باقی لوگ ہیں۔ تو فرمایا جب لوگ اس کے مال کو دیکھیں نا کہ یہ ہے وہ خوش نصیب انسان کے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے نیکی کے کاموں میں، اور اس وقت انسان یہ تمنا کرے کاش اللہ پاک مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی اسی طرح مسجدیں بناتا جس طرح یہ اس نے بنائی، میں بھی مدرسے ایسے ہی بناتا جیسے اس نے بنائے، میں بھی پانی لوگوں کو کھدوا کر ایسے ہی دیتا جیسے اس نے دیا، میں بھی کوئی کتاب مسجد میں ایسے ہی رکھتا جیسے اس نے رکھی ہے، باقی سارے کام ہیں۔ تو فرمایا اور میں بھی ایسے ہی عمل کرتا مال کے ساتھ جیسے اس نے کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حسد جائز ہے اور یہ اچھا ہے، یہ کیا کرو، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، برائی میں نہ کرو، اور دنیا کے معاملات میں بالکل ہی نہ کرو، نہ برائی میں نہ دنیا کے معاملات میں، بھول جاؤ ہر انسان کا مقدر، ہر انسان کی قسمت اس کے ساتھ ہے، ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک کلاس میں ایک ہی ٹیچر پڑھاتا ہے، اسی کلاس کے اسی ٹیچر کے پڑھے ہوئے بچے ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں، اسی کلاس میں ایک ہی ٹیچر کے ایک ہی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ فیل ہو جاتے ہیں کچھ پاس ہوتے ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، کچھ بڑی بلندی پر چلے جاتے ہیں اور کچھ بیچارے مسکین رہ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ بھائی تیرا میرا باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، تو آگے کیسے ہو بھائی، یہ مقدر ہے، یہ تیرے بس میں بات نہیں ہے، یہ کسی کے بس میں بات نہیں ہے۔
ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، بہت پڑ جاتی ہے، کچھ بعض جہر رہ جاتے ہیں، اگر جہر رہ جائے تو وہ نہ ماں باپ کو بلیم کرے نہ اپنے بہن بھائیوں کو بلیم کرے، اپنے مقدر کو دیکھے، میرے مقدر میں علم نہیں تھا۔ ہاں یاد رکھیں، نہ کوئی اپنے ٹیچر کو برا بلا کہے۔ کیوں؟ اب یہ ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ بہترین سے بہترین عہدوں پر جاتے ہیں نا، آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، ایک کلاس میں پڑھتے ہیں، فیلئر بھی وہیں موجود ہوتے ہیں، کامیاب بھی اسی جگہ پر ہوتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ٹیچر کا رول نہیں ہوتا، انسان کا اپنا چیز ہے، کیونکہ ٹیچر تو ایک ہی ہوتا ہے۔ جتنے یہ بڑے بڑے دنیا میں نامی گرامی لوگ ہوتے ہیں، اسی کلاس میں وہ یہ آگے کیوں بڑھ گیا بھائی، یہ کیوں آگے بڑھ گیا، یا تو اس نے اپنی محنت کی، اس کا مقدر ہے اس کے ساتھ ہے، وہ بھی اس وقت پر محنت کرتا تو بھی آگے بڑھ جاتا۔ ایسے ہی گھروں میں لوگوں کو یہ ہمارا ماں باپ ہے کہ تو یہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ آگے کیوں ہے، بھائی یہ اس کا مقدر اس کے ساتھ ہے، تیرا مقدر تیرے ساتھ ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہ، تجھے جس حال میں خدا تعالی نے رکھا ہے نا، اسی حال میں راضی رہ۔ تو نبی پر خدا تعالی نے فرمایا اگر مقابلہ کرنا ہی ہے نا تو فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے جایا کرو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ پاک نے فرمایا دوڑو، کرو مقابلہ، کس کام میں؟ اس نے اللہ کی رحمت حاصل کی ہے، اللہ کی سے مغفرت بخشش لی ہے، تم بھی وہ کام کرو جس سے اللہ تمہاری بھی بخشش فرما دے، تمہاری بھی مغفرت ہو جائے، تم بھی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، دنیا کے معاملات میں نہیں، نیکی کے کام معاملات میں۔ تو اس سے مراد رشک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ من قرأ القرآن فقد استدرج النبوۃ بین جنبیہ غیر انہ لا یوحی الیہ، فرمایا جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا تو یہ ذرا غور و فکر کرے، یہ وہی ایگزیکٹ قرآن پاک ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا تھا۔ اس وقت تم بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بس صرف ایک فرق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور اس وقت انسان پر وحی کا نزول نہیں ہوتا، لیکن کام کتنا قریب ہوتا ہے اللہ کے نبی کے، اس وقت کتنا قریب ہوتا ہے۔ یہی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ اسی قرآن پاک کو تلاوت کریں، بعض ایسی چیزیں ہیں، حجر اسود یہ بالکل ایگزیکٹ وہی حجر اسود ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور ہم بھی اسی کو بوسہ دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ جس کی آج ہم زیارت کرتے ہیں، یہ ایگزیکٹ وہی خانہ کعبہ ہے کہ جس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی۔ قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں ایگزیکٹ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ انسان جو قرآن پڑھتا ہے، وہی الفاظ ادا کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے الفاظ ادا فرمائے تھے۔ فرمایا اب قرآن پڑھنے والے کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، علماء کی، حفاظ کی، قرآن جو پڑھ لے اب اس نے دوسروں کے لیے رول ماڈل بننا ہے۔ تو فرمایا لا ينبغي لصاحب القرآن ان یجد مع من وجد، حافظ قرآن کی، عالم قرآن کی، قرآن پڑھنے والے کی ٹھیک ہے، بچے پڑھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر لیں، میں کر لیں۔ حضرات اکرامی، علماء کی ذمہ داری، جو قرآن کے حافظ ہیں، جو قرآن کے عالم ہیں، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے، ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آئیں یاجدہ مع من واجدہ، اگر کوئی ان کے ساتھ غصے کے ساتھ بات کرے، تلخ کلامی کرے، بول چال میں ان کے ادب کا خیال نہ رکھے،
تو عالم کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ جواب میں غصہ نہ کرے. یہ پہلی چیز ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جو گھروں کو بھی تباہ کرتی ہے، ہر جگہ تباہ کو. ہم کہتے ہیں جی جو ہے نا ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، دو پر یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے. علماء اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، علماء اینٹ کا جواب کانٹے کا جواب پھولوں سے دیتے. اور یہ علماء کی ذمہ داری خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. کیونکہ بھائی عوام تو ہوتی بیچارے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ تو اپنے سمجھ بوجھ کے مطابق بات کریں گے نا. ہو سکتا ہے تمہیں وہ باتیں پسند نہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے مرتبے شان کے مطابق نہ ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے یہ اگر تم عالم قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، تو لوگوں کے ساتھ کبھی بھی ترش روئی کے ساتھ بات نہیں کرتے. ہمیشہ ویری پولائٹلی ڈیسنٹ نائس وے میں بات کرنی ہے. جو عالم غصے میں عوام کے ساتھ غصہ کرے وہ عالم نہیں ہے. پھر اس نے ویسے قرآن پاک پڑھا لیکن اس نے قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں. علماء کی پہلی ذمہ داری ہے کہ گفتگو زبان ان کی ویری سویٹ میٹھی ہونی چاہیے. عوام کی زبان جیسے بھی ہے ان کا کام ان کے ساتھ ہے، لیکن علماء کا کام یہ ہے کہ ان کی سختیوں کو، ان کی جیسی بھی گفتگو کریں سب کو برداشت کریں. بلکہ شیخ الحدیث مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا تھا کہ علماء کو فرمایا کرتے تھے، فرمایا مولویوں اللہ کا شکر پڑھو، بلکہ کئی نفر روزانہ پڑھا کرو. یہ بیچارے زیادہ سے زیادہ تمہیں کوئی ایسا لفظ کہہ دیں گے جو تمہیں پسند نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لوگوں نے پتھر برسائے تھے. طائف میں پتھر برسائے ہیں نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صرف اتنا بات تھی، فرشتے آئے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے صرف دعا فرما دیں کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے. غصہ تو بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے خدا نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر نہیں بھیجا. میں لوگوں کی ہلاکت کے لیے دعا مانگنے کی نہیں ہے کہ میں ان کو ماروں. فرمایا یہ نئے کلمہ پڑھتے نہ پڑھے، میں یہ امید رکھوں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں پڑھیں گی. آج وہی سعودی عربیہ ہے، عرب کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز ہیں، تمام میں آبادی 100% مسلمان. پورے گلف کنٹریز کی میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا ملک نہیں گلف کنٹریز میں جس میں 1% بھی غیر مسلم. نبی صلی کیا فرمایا تھا، یہ کن کی اولادیں ہیں؟ یہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کی تھی، پتھر مارے تھے، بڑے بڑے سخت مقابلے ہوئے تھے. نبی صلی فرمایا تھا یہ کلمہ نہیں پڑھتے نہ پڑھے، میں ان کی ہلاکت کے لیے خدا کی بارگاہ میں عرض نہیں کروں گا. کیوں؟ یہ نہیں پڑھتے مگر ان کے آنے والی نسلیں پڑھیں گی. اور ہم نے اس چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے آج 1500 سال جا رہا ہے دیکھ رہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حدیث پاک میں نہیں ہے، ایک اور حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی یہ ذمہ داری لگائی، فرمایا میرے دین کو سیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آئیں گے، دور دراز سے آئیں گے. نبی فرمایا میری نصیحت اور میری وصیت علماء قیامت تک یاد رکھنا. جو بھی تمہارے پاس آئے نا آدمی، ان کی عقلوں میں فرق ہوگا، خیالات میں فرق ہوگا، طبیعتیں مختلف ہوں گی، کوئی گرم مزاج ہے، کوئی سرد مزاج ہے، کوئی سخی ہوگا، کوئی کنجوس ہوگا، کوئی کیسا. فرمایا جو بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو پابند کیا ہے کہ تم نے ہر آدمی جو تمہارے پاس آئے اس کے ساتھ اچھا سلوک، وہ تمہارے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے. ہم تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، الحمدللہ. میں تو بہت اللہ کا شکر کرنا جی، میرے ناطے
خاص اللہ کا کرم ہے کہ سارے نمازی بہت چنگے ماشاء اللہ آج تک کدے پریشان نہیں کیا، لیکن دل میں یہ بات رکھی ہوئی ہے، الحمدللہ میں نے بھی نیت کی ہوئی ہے اگر یہ نہ بھی نہ اچھے ہو تو میں نے ان کے ساتھ اچھا ہی رہنا۔ ویسے تو ہمارے نمازی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ہر ایک اچھے سے ایک بڑھ کر اچھا ہے، لیکن نہ بھی نہ اچھے ہوں تو چونکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس، میرے اپنے استاد اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، آپ فرماتے تھے اشارہ کر کے نا مدرسے کے، فرمایا یہ جو گیٹ ہے اس کے اندر اگر گدھا بھی آ جائے نا، گدھا یہ تو انسان ہے نا، جیسے بھی یہ انسان ہے نا، فرمایا اس چار دیواری کے اندر گدھا بھی آ جائے اپنی مرضی سے میں اس کو باہر نہیں نکالوں گا، وہ چل پھر کر خود چلا جائے تو چلا جائے، میں نہیں کہوں گا بھائی اس کو باہر نکالو، میں اس گدھے کے بارے میں بھی یہی یقین رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ شاید مجھ سے کوئی نہ کوئی نفع اس کو پہنچا دے، وہ کچھ نہ چلو میں اس کو کہاں پا دیں گا، کوئی نہ کوئی اس کو کھانا دے، میں اس کو کوئی نفع ضرور دوں گا، فرمایا یہ تو اللہ کی مخلوق انسان ہے جو بھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علماء کی یہ ذمہ داری ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں ہیں، علماء کو نصیحتیں عوام کے بارے میں، اور ہسبینڈز کو نصیحتیں ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں، اور جو مالک تھے ان کو نصیحتیں تھی اپنے نوکر چاکر کے بارے میں، یہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں، سب سے آخری جو کلام ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلا یہ جس کو آج پوری نبی پاک کی امت زیادہ تر بول چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی بات یہ جو تمہاری بیوی ہیں یہ تمہاری نوکر، یہ تمہاری کوئی غلامہ نہیں ہے، یہ ایک کلمہ ایک خدا کے نام پر تمہارے گھر میں ہے، فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری الفاظ ہیں، آخری، اس کے بعد قیامت تک عبدالآباد تک انسان نبی کے منہ سے کوئی کلام نہیں سنیں گے، ایک بات۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ ان کو وہی کھانا کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور ان کو وہی کپڑے پہنا جو خود پہنتے ہو، ان سے کوئی ایسا کام نہ لو جو ان کی طاقت سے باہر ہے، اگر کوئی مشکل کام انہیں دے دو تو پھر خود بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، ان کی مدد کرو۔ اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسواک کرنی ہے، دانتوں کو صاف رکھنا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری وصیت ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، مسواک کی سختی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی اپنی امت کو کہ اپنے دانتوں کو صاف رکھنا ہے، مسواک کرنی ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے نوکر چاکر غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور علماء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عوام کے ساتھ، اپنے مقتدیوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اب تمہارے پاس بیٹھنے والا کوئی بھی انسان ہو اس کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنا، کیونکہ وہ میرے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا ولا یجہل مع من جاہل وفی جوفی کلام اللہ، جس انسان کے سر میں قرآن ہے، اس کے دماغ میں قرآن ہے، جو آدمی اس کے ساتھ جاہل والی بات کرے، وہ تو کر سکتا، اس کے دماغ میں تو قرآن نہیں ہے نا، تو تیرے دماغ میں تو قرآن ہے نا، تو واپس اس کے ساتھ جاہل والی بات نہ کر، تو اپنے علم والی بات جو تیرے لائق ہے، تم اپنے مرتبہ مقام کے مطابق بات کرو ان کے ساتھ، وہ کریں گے، وہ ہر قسم کی باتیں کریں گے، ہر قسم کا ان کا بیہیویئر ہوگا، مگر تمہارا بیہیویئر بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہر آدمی کی ایک فیملی ہوتی ہے، فیملی کے ممبر ہوتے ہیں نا، دوست یار ہوتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، لیکن کچھ اللہ والے بھی ہیں، اللہ کے بھی دوست ہیں، فرمایا وہ کون ہیں؟
انا للہ اہلینا من الناس، کچھ اللہ والے ہیں، جیسے تمہاری فیملیوں کے آپس میں ریلیشن شپ ہوتی ہے نا، ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہو، ایسے کچھ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو اتنے خاص ہیں؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے اور یہ لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ اور یہ اسپیشل لوگ ہیں، یہ اسپیشل، ہم بڑے بڑا پیسہ دے کر نا گاڑی کے پیچھے اسپیشل نمبر لگواتے ہیں، اور بھائی اسپیشل اگر بننا ہے دنیا میں تو اسپیشل گاڑی کا پیچھے نمبر لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں اسپیشل بن جائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ 1000 رکعت پڑھے آدمی، جنہ مرضی تیز پڑھو نا، 1000 رکعت پڑھنے بڑا مشکل کام ہے۔ میں ایک دفعہ نا سب تقریر سنی، مینوں یاد ہے تک بچپن وچ، لیلۃ القدر نو 100 رکعت نفل دا بڑا ثواب ہے، وہ جناب حسن نے شروع کر لیا، ایک ہی دفعہ پڑھے تھے۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ 100 رکعت پڑھتے پڑھتے یقین کریں ہماری ٹانگیں اس کو، حالانکہ بالکل بچپن کا کوئی اتنی عمر بھی نہیں تھی، اس کے باوجود ایک بار پڑھ سکا ہوں دنیا میں، وہی میں نے کہا بھائی یہ فضیلت اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمایا ہے، مشکل ہے۔ میں صحیح کرتا ہوں، تجربہ کر کے دیکھیں کسی سے، 100 رکعتیں پڑھے، تو اس میں بھی چھوٹے چھوٹے صورتیں پڑھ کر دیکھنا، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا 100 رکعت از ناٹ ایزی، ڈیفیکلٹ کام ہے، مشکل کام ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 100 رکعت نہیں، 1000 رکعت کا ثواب، 100 نہیں ہے، 1000 رکعت کا ثواب ایک پلڑے میں، اور اس کام کا ثواب دوسرے پلڑے میں، لیکن یہ جو ثواب ہے نا دوسرے پلڑے والا، یہ 1000 رکعت سے بھی افضل ہے۔ کتنا بڑا کام ہے۔ فرمایا حضرت ابو ذر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے درویش صحابی ہیں، علامہ اقبال نے بھی ان کی درویشی کا بڑا ذکر کیا۔ صحابہ اکرام کی طبیعتیں بھی مختلف تھی، جیسے ہماری طبیعتیں مختلف ہیں نا، ان کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بڑی سختی تھی، غصہ بھی تھا، جرأت بہادری تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج تھے، ٹھیک ہے نا، حضرت علی بڑے بہادر تھے، مگر حضرت عثمان غنی بڑے سخی تھے، ان کی طبیعت میں ایسے اختلاف تھا جیسے آج۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ اکرام میں سے جو فقیر طبع تھے، فقر، کوئی دنیا کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، دنیا کے مال دولت، یہ جاہ و جلال، اس قسم کی، یہ بالکل حضرت ابو ذر غفاری یا ابو ذر غفاری ہیں، اور یہ کمال ہے۔ میں ان کے بعد ایک بات عرض کروں، یہ درویش سے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ایک صحرا میں آ کر انہوں نے نا، یہی تھے غالباً یا کوئی دوسرے میں، یہی ہے میرا خیال، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ یہی ہے۔ تو ایک صحرا میں آ کر بیٹھ کے، ساتھ ان کی زوجہ محترمہ تھیں، 2 آدمی، ایک بیوی اور ایک یہ خود، سب صفت تھی، جو کہ دنیا کے ساتھ ان کو کوئی لگتی نہیں تھی، تو باہر چلے گئے، مدینہ شریف سے چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحرا میں جا کر بیٹھ کے، میاں بیوی دونوں، یہ بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے تو ان کی زوجہ محترمہ پریشان ہونے لگی کہ بھائی اکیلی میں عورت ہوں، اب موت ان کے وقت قریب ہے، تو دفن کیسے کریں گے، تو جنازہ کون پڑے گا؟ حالانکہ عورت اکیلا جنازہ پڑھ سکتی ہے،
یاد رکھ لیں. اور بیوی اپنے مرد کو غسل دے سکتی ہے. ہاں مرد بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی دے سکتی ہے. بہرحال وہ خاتون تھی، پریشان ہو گئی، تو انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کی پریشانی کو ذرا دیکھا نا، تو کہنے لگے بڑی پریشان نظر آ رہی ہے کہ حضرت میں پریشانی اس لیے ہوں کہ مجھے پتہ چلتا ہے آپ کی جو کیفیت ہے نا صحت کی، اب آپ اس دنیا میں زیادہ نہیں رہیں گے. تو پریشان یہ ہوں کہ دفن کیسے کروں گی، جنازہ کیسے پڑھوں گی، کفن کہاں سے آئے گا، غسل کے لیے پانی کہاں سے آئے گا، یہ سارے معاملات کہاں سے ہوں گے. آپ نے فرمایا فکر نہ کر، کفن بھی آ جائے گا تو غسل کا پانی بھی آئے گا، تو پڑھنے والے بھی آئیں گے. یہ سارا نظام فکر نہیں کرنا. فرمایا تمہیں اتنے بڑے یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ کیسے کہ، فرمایا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہوا ہے. تیرے جنازہ اتنے 100 لوگ تیرا جنازہ پڑھیں گے. یہ ہے یقین، یہ یقین ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے چلے مکہ معظمہ کے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، تو تقریباً کو 500 آدمیوں کا یہ قافلہ تھا. آپ جاتے جاتے جا رہے ہیں تو راستے میں آپ کے ذہن میں آیا کہ یہاں سنا ہے کہ ابو ذر غفاری نے ادھر ڈیرا لگایا ہوا ہے، اور راستے سے بہت ہٹکر تھے. تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا یار وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا صحابی ہے، جا رہے ہیں تو اس کو ملتے چلے، ان کی زیارت کرتے چلے. تو آؤ ذرا چلو راستے سے ہٹ کر ہے، ذرا اس کا خیر خبر لے کر چلے. تو جناب یہ وہ 500 آدمی، غالباً 500 تھے، مجھے کافی عرصہ یہ حدیث پاک پڑھائے ہوئے، ریاض الصالحین میں یہ حدیث پاک موجود ہے. وہاں پہنچے تو آگے یہ ان کا وصال ہو چکا تھا. تو فرمایا کدھر ہے آپ کی بیوی نے فرمایا بھائی یہ انہوں نے کہا تھا کہ فکر نہیں کرنے، کفن کا بھی انتظام ہو جائے گا، غسل کا بھی ہو جائے گا، جنازے کا بھی ہو جائے گا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کمال صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، پھر انہوں نے جنازہ بھی پڑھایا، تب 500 آدمی کے ساتھ پڑھایا. جنازہ پڑھانے والے صحابی رسول ہیں. لیکن یاد رکھیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا جنازہ ایک بہت بڑا ایک جم غفیر تیرا جنازہ پڑے گا. اور یہ کہاں تھے جہاں انسانی آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. علامہ اقبال ان کا بہت ذکر کیا اپنی کتاب میں. فرمایا مسلمانوں ہر کام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تمہارے لیے مثال ہے. بہادر بننا ہے تو حضرت علی کو دیکھو، ان کی پیروی کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. دانا بننا تو حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھو. سخاوت کرنی ہے تو حضرت عثمان غنی کو دیکھو. درویش بننا ہے تو حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھو. ہر ایک کی مثال موجود ہے. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت انسان اٹھے، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے، اتنی، لیکن صرف پڑھے نا، اس کو سمجھے بھی، سیکھے سوچ سمجھ کر سیکھے، اس کو مانا، اس کو سمجھے، پڑھے بھی سمجھے بھی، ایک آیت کے علم حاصل کرے. فرمایا 100 رکعت ایک طرف اور ایک آیت کا علم دوسری طرف، 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے کہ آدمی ایک آیت کو سمجھ لے. لیکن جو پورا ہی چیپٹر پڑھ جائے، مثلا قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ وضو کے بارے میں ہے، تیمم کے بارے میں ہے. یہ پورا چیپٹر پڑھ جائے، مانا کہ اس آیت کے بارے میں جتنے مسائل ہیں نا یہ سارے سیکھیں، وضو کے سارے مسائل پڑھیں، پورا چیپٹر اس کو پڑھ لے. تو فرمایا اُمِلَ بِهِ او لم یُعْمَلْ، ظاہر بات ہے جی اس پر عمل ہو سکے یا عمل
نہ ہو سکے، لیکن علم حاصل کرے، اور علم کیسا حاصل کرے؟ پورا کرے، وہ شاید کا علم پورا حاصل کرے۔ آپ پورا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کر سکے یا نہ کر سکے، فرمایا 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ آخری بات میں ختم ہو، کیونکہ آج کے زمانے کا ایک پرابلم یہ بھی ہے، علم کامل نہیں ہوتا، تو جس کی وہ ناقص علم ہوتا ہے نا، تو ناقص علم کی وجہ سے ہم ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو لوگوں میں انتشار کا سبب بنتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں، بیٹا جب تک جس ٹاپک آپ کے پاس مکمل علم نہیں ہے نا، آپ لوگوں سے الجھو نہ اس مسئلے میں، کیونکہ ہر چیز کے کئی رخ ہوتے ہیں، جب تک آپ کو اس کے ہر رخ کا نہیں نا پتا، تو آپ لوگوں سے نہ الجھو۔ ٹھیک ہے مسئلہ بتا دو، کوئی مان جائے تو مان جائے، نہ مانے تو نہ مانے، لیکن سختی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش نہ ہو۔ ہاں جب آپ کا اس مسئلے میں مکمل علم ہے تو پھر ذرا سختی بھی کر لیجیے گا، لیکن پہلے سختی کرنے سے پہلے میک شور کر لو کہ میں نے یہ علم مکمل، مثلا وضو کا چیپٹر ہے، سارا پڑھایا ہے، مجھے پتا وضو ہوتا کن چیزوں سے ہے، کن سے نہیں ہوتا، ٹوٹتا کن سے ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، کیسے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے سنن کیا ہے، اس کے مستحبات کیا ہے، اس کے مکروہات کیا ہے، اس کے نواقض کیا ہے، اس کے سب کچھ اگر علم ہے نا آپ کو، تو پھر بات کر لیا کرو۔ لیکن اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو لوگوں سے الجھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم مکمل حاصل کرو، اور صرف علم کرنے، آخری بات، صرف علم کی بات نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ امت کو تاکیدیں فرمائی جس کا امت بھول گئی۔ پہلی چیز فرمایا عمل تھوڑا کرو، زیادہ عمل کوئی نہیں، یہ اسلام مطالبہ نہیں کرتا بہت زیادہ عمل کرو، تھوڑا کرو لیکن ریگولر کرو۔ کیا بات ہے جی؟ تھوڑا کرو، ریگولر کرو، اب روزانہ وہ عمل کرو، تھوڑا کر لو لیکن کرو ریگولر۔ یہ پورے رمضان میں پوری مسجد بھری ہوتی ہے، آج کدھر ہے؟ اور بھائی ایسی نمازیں ٹھیک ہے، ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا کر لے پر کار ڈیلی، روزانہ کر، یہ نہیں ایک دن جو شاید بہت بڑی نیکی کر لی دوسرے دن میں، اور یار تم 50 کو اللہ کی راہ میں دو، پر ہر جب بھی اگر ہر جمعے کو دیتے پھر ہر جمعے کو دو، آپ 50 پی دینے کی اپنی ہمت ہے نا وہی دو، لیکن یہ نہیں کہ ایک دن 10 پاؤنڈ دے دیے دوسرے پورا سال بھول گئے، وہ جو 50 پی دیتے وہ ہر جمعے پھر دو۔ اگر آج آپ نے 2 نفل پڑھے ضروری نہیں کہ آپ 100 رکعت پڑھے، اور پر وہ 2 ہی پڑھو پر ڈیلی پھر پڑھو، جو بھی عمل کرو ریگولر کرو۔ ایک بات، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی عمل کرو چاہے دین کا ہے یا دنیا کا، پھر اس کو مکمل کرو، راستے میں چھوڑو نہ اس کو، جو بھی عمل کرو پھر کمپلیٹ کرو اس کو، راستے میں نہ چھوڑ دو۔ کبھی کبھی ہمیں جوش آتا ہے کام کرنے کا، راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، بھائی نہیں، جو بھی عمل کرنا ہے پھر مکمل کرو، حفظ آپ نے شروع کیا پھر مکمل کر دو، علم حاصل کرنا شروع کیا پھر مکمل کرو، آپ نے کوئی بھی ڈگری حاصل کرنے شروع کیا پھر اس کو کرو، دوسرے تیسرے سال یونیورسٹی نے فیسیں دے دے کے گھر نہ بیٹھو، 15-20 ہزار 40 ہزار پاؤنڈ دے کے بوڑ کے نہ کسی کھاتے نہیں گیا، آپ کاٹ ڈگری مکمل کرنا اس کو، جو بھی کام کرو پھر اس کو مکمل کرو، مکان بنانے لگے تو بناؤ، اینڈ تک لے کے جاؤ، راہ نہ چھوڑو، جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو مکمل کرو، راستے میں اس کو ترک نہ کرو۔ تیسری نصیحت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا چاہے کام کیسا ہی ہو، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ کی نظر اس پر 1 گھنٹہ پڑے یا 10 منٹ پڑے، جو بھی کام کرو خوبصورت کرو۔ یہ کب فرمایا تھا پتہ ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بھی کوئی کام کرو خوبصورت کرو۔ ایک قبرستان میں تشریف لے کے جنازے پر، تو وہاں قبر کھودی جا رہی تھی، اب مجھے بتاؤ قبر کھودنے کے بعد مٹی ڈال دیں گے نا،
کتنی دیر اس گڑھے کو کوئی دیکھے گا؟ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گڑھا کھودو لیکن خوبصورت کھودو، اس گڑھے کو بھی خوبصورت بناؤ۔ پورا ویسٹ آج جو پوری دنیا کی دولت لوٹنا نہیں میں کہتا جائز طریقے سے لاتے ہیں، میں کب کہتا ہوں محنت کرتے ہیں نا، ہمیں کس نے منع کیا محنت کرنے سے؟ کھینچ رہے نا دولت کو۔ ایک نقطہ ہے یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی کام کرو خوبصورت کرو۔ ہم کتنا کام خوبصورت کرتے ہیں، کہ کیڑی چیز بنائی تھے خوبصورت کر کے پیش کی تھی کسی کے سامنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی کام کرو اس کو خوبصورت کرو، چاہے قبر ہی کیوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو بھی ذبح کرو نا تو خوبصورت طریقے سے کرو، اس کو جانور بھی ذبح کرو تو خوبصورت طریقے سے کرو۔ پہلے چھری تیز کر لو، اس کو پانی پلاؤ، اس کو لٹاؤ، قبلہ رخ کرو، اس کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان فرمائے۔ مگر ایک کلیہ قانون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دے دیا، میرے غلام میرے امتی جو بھی کام کر وہ بہترین شیپ میں اس کو کر۔ جو قومیں اس نقطے کو سمجھ گئی نا، جو قومیں اس نقطے کو سمجھ گئی نا، وہ مٹی کو بھی فروغ بھیج دیتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے نا ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے، تو آپ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت قائم فرمائی، تو آپ کا جو بھائی تھا لے کے جناب یہ مکان تیرا، یہ میرا، یہ جناب زمین آپ کی، یہ میری، یہ آپ باغ آپ کا، یہ آپ سارے تقسیم کر دی انہوں نے۔ تو جب تقسیم مکمل ہوئی تو آپ نے فرمایا میرے بھائی شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے آپ کا باغ بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ کا مکان بھی نہیں چاہیے، مجھے جو کچھ آپ نے مجھے دیا ان میں سے کوئی چیز نہ چاہیے، اگر تم میری مدد کر سکتے تو صرف ایک کرو، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو کہ مدینہ شریف کا بازار کدھر ہے یہاں سے۔ یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا مسلمانوں، فرمایا ڈیپینڈنٹ مسلمان انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا سن، اللہ پاک نے مجھے یہ صلاحیت عطا کی ہے، میں بازار میں مٹی بھی لے کر بیٹھ جاؤں تو اپنا رزق روزی اس مٹی سے بھی کما لیتا ہوں۔ یہ بھی ایک تکنیک ہے، تجارت بھی ایک فن ہے، اور اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے گاہک کو سیٹسفائیڈ رکھیں، آفر، خوبصورت زبان، خوبصورت پیکنگ، ہر چیز خوبصورت ہے، خوبصورت بنائے، پھر دیکھنا آپ کا کام چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ گاہک کے ساتھ نرم رویہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بڑے بڑے حدیثیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، وقت نہیں ہے، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات کاروبار کے سلسلے میں، پھر میں بار بار کہتا ہوں آخری بات، ایک تاجر تھا، کوئی پوری زندگی کوئی چج کا کام نہیں کیتا ہی نہیں، بل ایک کام تھا اس نے اپنے ملازموں سے یہ کہا ہوا تھا یار کسی آدمی کے ساتھ، کسی کسٹمر کے ساتھ سختی نہیں کرنی، بس جو بھی ہے نا بس نرم رویہ رکھنا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے، یہ فوت ہو گئے بیچارے، اللہ پاک نے فرمایا کیا لے کر آیا ہے، سوال تو ہوگا نا وہ، تو کہنے لگا یار اتنا میں بیزی رہ کاروبار وچ کے کچھ نہیں کیتا، کچھ بھی نہیں کیتا، نہ میں کوئی نماز نہ پڑھ سکتا، میں بار کوئی نیکی میں زیادہ نہیں کر سکا۔ اللہ پاک نے فرمایا کچھ یاد کر، تو خدا جب بخشنے پر آتا ہے تو پھر اس کو پانا چاہیے، فرمایا کچھ، یہ البتہ مجھے یہ یاد آتا ہے کہ میں نے اپنے ملازموں سے ایک سختی کے ساتھ کہا تھا کسی کسٹمر کے ساتھ سختی نہیں کرنی، نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ پاک فرمایا اچھا تو انسان ہو کر، محتاج ہو کر دوسرے انسانوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، فرمایا میں تو مالک الملک ہوں، تو تجھے بخشتے ہوئے میرا جاتا کیا ہے؟ فرمایا جا، تو نے میری مخلوق کے ساتھ نرم رویہ رکھا، ہم تیرے ساتھ نرمی کرتے ہیں، جا جتنے تیرے کو کمی کمزوری میں نے سب کو معاف کیا، جا اسی نرمی کی وجہ سے ہم بھی تجھے جنت عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائی اس لیے اپنے رویوں کو بھی چینج کرو اور مخلوق خدا کے ساتھ
نرم رویہ، خصوصاً کسٹمر کے ساتھ نرم رویہ، دوسرے لوگوں کے ساتھ نرم رویہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔